اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ ویلوگ میں نے 21 آیات تک بنایا تھا۔ آج میں 22 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ تو یہ سورۃ نام ہے اور سورۃ 7واں سپارہ ہے، اور یہاں بھی یہ شرک کرنے والوں کا بیان ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، سب مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز ہم جمع کریں گے، یوم نحشرہم، اس دن ہم جمع کریں گے جمیعا سب کو، تمام ذی روح کو ہم جمع کریں گے، یعنی کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی کیڑی بھی وہ بھی زندہ ہوگی۔ ثم نقول للذین، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہم جمع کروں گا روز محشر میں، اور پھر ان سے میں پوچھوں گا کہ کہاں ہے وہ شریک تم، میں لوگوں سے پوچھوں گا جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، یعنی بت پرستی کرتے تھے، یا زیارتوں پہ جاتے تھے، یا پیروں بابوں کے پاس جاتے تھے، یا ویسے کسی دیوار کو اپنا سہارا بنا دیتے تھے کہ اس دیوار کے سہارے میں چل رہا ہوں۔ سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب الکریم کے قبضہ میں تمام دنیا ہے، تمام زمین آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سہارا سب سے بہتر سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا جہان کے ہم تمام اس دنیا کو ہم پیر مان لیں، استغفر اللہ، بت مان لیں، یہ ہماری تکلیف ہٹائے گی اور یہ وہ کرے گی، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہندو کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا وہ یا صحت کا بوت ہے، اور یہ شادی کا بوت ہے۔ یہ کوئی بوت کوئی بھی بت کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ یہ بابے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تمام کل کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کے کام بھی بگاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کے کام سنوارتا ہے، اور بگاڑتے ان لوگوں کے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ کی حیاتوں کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام بگاڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کام سنوارتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں پھر پوچھوں گا ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے وہ تمہارے شریک جو تم دعوے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آواز دوں گا کہ بتاؤ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جو تم دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ یہ میرے تمام کام کرتا ہے، اور یہ بت میرے کام کرتے ہوتے، یہ بابا میرے کام کرتا ہے، اور یہ تم کہتے تھے، کہاں ہے وہ شریکن جو تم دعوے کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہو گئے ان کے شریک، الا ان قالوا، پھر یہ کہیں گے، واللہ ربنا، ہمیں قسم ہے رب، اے رب تمہاری، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اس وقت ایسا ہوگا کہ جنت والے جنت جا رہے ہوں گے، اور کافر لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ہم تو شرک کرنے والے ہی نہیں تھے، منکر تھے۔ تو یہ وہاں بھی نہیں جانتے، اور یہاں بھی یہ جانتے بوجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے، مگر پھر یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ثم لم تکن، پھر نہیں ہوگے ان کے شریک، فتنتہم، ان کے فتنہ ڈالنے والے، الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے، ہمیں قسم ہے اپنے رب کی، ہم ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انظر کیف کذبوا، دیکھو کس طرح جھٹلاتے ہیں اپنے آپ کو، تم دیکھو یہ کس طرح جھٹلاتے ہیں اپنے علی انفسہم، اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم جائیں گے ان سے وہ شریک، وہ کوئی شریک وہاں نہیں ہوگا، کوئی شریک وہاں کدھر نہیں ہوگا، اور وہ جو اپنے آپ سے وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سنتے ہیں قرآن کو، تمہاری طرف کان رکھتے ہیں، مگر چونکہ ان دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں،
یعنی ابھی بھی یا مدرسوں میں یا تبلیغی جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں تو لوگ یعنی وہ عالم یا جو تبلیغی جماعت ہے وہ واز کر رہی ہوتی ہے، جو اپنا وہ اسلام بتا رہی ہوتی ہے، تبلیغ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سنتے ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان کی توجہ دنیا کے مال حال کی طرف ہوتی ہے، ہمارے مسلمانوں کی دنیا کی مال حال کی طرف ہوتی ہے، اولاد کی طرف ہوتی ہے، گھر بار کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض ان میں کان رکھتے ہیں، تمہاری طرف قرآن سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم بنا دیں گے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں پردے بنا دیں گے، ان کے دلوں میں ہم غلاف چڑھا دیں گے، أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ کیسے سمجھیں گے کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف سننے کے لیے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم یہ دیکھو تبلیغ میں بیٹھے ہیں، ہم اس کی دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اصل میں یہ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کے ان کو کیسے سمجھ آ جائے گی کہ ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں ہم ڈانٹ پکار دیتے ہیں، یعنی وہ دیواریں بنا دیتے ہیں ان کے کانوں میں، اور وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور دیکھتے ہیں ہر ایک نشانی، لا یؤمنون بہا، نہیں ایمان لاتے اس پر، یہ ہر ایک نشانی دیکھتے ہیں، یہ زمین آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند غروب ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے، ان کی منزلیں نہیں بدلتی، یہ سمندروں کو دیکھتے ہیں، یہ پودوں کو، درختوں کو دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اولادوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر اپنی آنکھوں کانوں کو سب کو سمتے ہیں، مگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ اذا جاؤک، اس حد تک جب آتے ہیں تمہارے پاس، یجادلونک، یہ جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، یہ تو باتیں ہیں پہلو والوں کی۔ تو یہ آتے ہیں تمہارے پاس اور یہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک مفہوم ایسا ہے کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جو خدائی دعویٰ کریں گے، اور خدائی دعویٰ کیا ہے ان لوگوں نے، یہ قادیانی دیکھو، یہ قادیانیوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کا جو مردار ہے وہ یہ عیسیٰ مہود ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہوں گے، وہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو سمجھ کیسے قرآن کیا ہے کہ جن کے توجہ دوسری طرف ہے، جن کے جو خیالات ہے وہ دوسری طرف ہے، جن کے دل و دوسری طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، دنیا کو لپیٹنے کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، تو میں کیسے ان کے کانوں میں دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں اور کانوں میں ڈانٹ ڈالتے ہوں۔ وَإِن يَرَوْا، کر دیکھیں ہر ایک نشانی، مگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ اذا جاؤک، جس وقت سے تمہارے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں، نہیں ہے یہ تو پہلے والی باتیں ہیں، یہ خدائی دعوے کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں اور ہم رسول ہیں اور نبی ہیں، حالانکہ ختم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بالکل، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے، وہ دوسرا دین نہیں، وہ اپنا دین نہیں، وہ لا الہ الا عیسیٰ اللہ نہیں کہیں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ تو یہ جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تو کہتے ہیں کافر، یہ جو باتیں یہ قرآن بیان کرتا ہے یہ تو پہلے والی باتیں ہیں، یہ تو ابھی کی نہیں ہے، یہ تو پہلے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔